السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اپنی زندگی میں خوش و خرم کے ساتھ اپنا زندگی کا وقت گزار رہے ہوں گے انشاءاللہ. اچھا جی، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو میں شیئر کرنے لگا ہوں، بنیادی طور پہ بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو یہ بروشر دیکھنے کے باوجود بھی میرے سے سوالات کرتے ہیں میرے سے، میری ٹیم کے لوگوں سے، کہ یہ تنظیم کیا ہے. بروشر بھی ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں یہ تنظیم کیا ہے، یہ تنظیم کیا کرتی ہے. اور کچھ بہت زیادہ ایسے بھی لوگ ہیں جو سارا کچھ تحریر بھی سامنے لکھی ہوئی ہو، سب کچھ سامنے لکھا بھی ہو، لیکن پھر بھی وہ لفظوں کے ذریعے، ایک ڈائلاگ کے ذریعے تبادلہ خیال کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کو وہ اعتماد سے کہ کانفیڈنٹ ہو کے، یا پھر صحیح طور پہ وہ کہتے ہیں کہ سمجھ آ جاتی ہے، ہمارا کنسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے. تو اسی سلسلے میں میں نے آج یہ جو تحریر ہے، اس کو اسی سیریز میں ایک وقتاً فوقتاً اور گاہے بگاہے اور سٹیپ بائی سٹیپ، ایک ایک لائن، ایک ایک لفظ، تاکہ میرا یہ جو کنسیپٹ ہے، جو میرا نظریہ ہے، جو میری کوشش ہے کہ میں اس تنظیم کو لے کے چلوں، وہ آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. اور یہ PDF آپ لوگ اگر حاصل کرنا چاہیں تو آپ اس نمبر پہ بھی کال کر کے تو آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اور باقی اگر آپ اس کو مختلف جگہوں پہ، انسٹاگرام پہ، اور اس کے علاوہ فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، تقریباً آلموسٹ ہمارے ہر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ یہ اویلیبل ہوگی تحریر. تو میں آج آپ لوگوں سے اسی سلسلے میں آئیں ہم اسی سلسلے میں ڈسکس کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ آیا کہ اس تحریر میں کیا ہے، اور اس کے لفظ با لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں یہ کوشش کروں گا کہ میں اچھے انداز میں آپ لوگوں تک یہ پیغام میں پہنچا سکوں، آپ لوگوں کے میں کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کر سکوں. اور میری کوشش ہوگی کہ میں جتنا اس کو آسان سے آسان لفظوں میں آپ کے سامنے اس کو میں پیش کر سکوں، آپ کے سامنے میں اس کو رکھ سکوں، اتنا ہی بہتر اور ایک خوش و خرم والی بات ہے. تو لہٰذا میں اگر اس چیز سے آگے بات کروں کہ جو اس کا سب سے ٹاپ پہ آپ دیکھتے ہیں جو ہمارے لکھا ہوا ہے، اور اس کو میں ہو سکے تو یہاں پہ آپ کو زوم کر کے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ تو یہ ہے کہ سب سے افضل عمل کسی مومن کو خوشی پہنچانا ہے. اب ذرا غور و فکر کیجئے گا کہ یہاں پہ اس چیز پہ زور دیا گیا ہے، ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ سب سے افضل عمل. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری قرآنی تعلیمات اور بھی بہت زیادہ ملتی ہیں، ہمارے جو ایک نصیحتیں ہیں وہ بھی ہمیں بہت زیادہ ملتی ہیں. آج کل تو الحمدللہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور علم جو ہے اور جو ایک نالج ہے وہ بہت دور نہیں. اب ہمیں کسی چیز کا بھی کنسیپٹ کلیئر کرنا ہو، ہم فوری طور پہ سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں اور اس کو اپنے حسب ضرورت جو بھی ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو بھی ہمارے سوالات ہوتے ہیں، وہ ہمیں اس کے جوابات آسانی سے مل جاتے ہیں. لیکن اسی میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سب سے افضل عمل، ٹھیک ہے، افضل ہے، یہ سب سے ہی زیادہ افضل عمل ہے. ہو سکتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں حقوق اللہ تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن حقوق العباد معاف نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں، معاشرے میں ہم لوگ صرف و صرف حقوق اللہ تک، میجورٹی میں اکثریت کی بات کرتا ہوں کہ میجورٹی میں ہمارے جو ہیں وہ حقوق اللہ ہم احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں، حقوق اللہ ہم بہت ہی اچھے انداز میں نبھا رہے ہیں، لیکن ہم حقوق العباد سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں نے بہت زیادہ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو حقوق العباد کی بالکل ہی کوئی پرواہ نہیں کرتے، لیکن وہ 5 نمازیں ضرور ادا کرتے ہیں. تو لیکن بہرحال یہ ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا، تو میں صرف و صرف آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اسی لیے میں نے اس کو ٹاپ پہ رکھا ہے. تو سب سے افضل عمل ہے کسی مومن کو خوشی پہنچانا. تم اس کے ستر کو ڈھانپ دو، ٹھیک ہے.
تم اس کے 70 کو ڈام دو. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد دائیں بائیں بہت زیادہ ایسے بچے ہیں جو عید کی خوشیوں سے بھی محروم ہوتے ہیں، جن کے پاس پہننے کے لیے اچھا لباس نہیں ہوتا. بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں کہ جو 1 سوٹ یا 2 سوٹ خریدے گئے ہوتے ہیں یا 3 سوٹ خریدے گئے ہوتے ہیں، وہ پورے کا پورا سال وہی سوٹ پہنتے ہیں، اسی پہ گزارا کرتے ہیں، چاہے سردیاں ہوں چاہے گرمیاں ہوں. آپ لوگوں کی زندگی میں ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ آپ لوگوں کی نظر میں ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ ایک اچھے علاقے میں رہتے ہوں، ایک خوشحال گھرانے میں رہتے ہوں. آپ لوگ بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے کبھی آج تک کبھی کسی غریب کو دیکھا ہی نہیں، ماں سوائے سڑک پہ بھیک مانگتے ہوئے غریب کو دیکھا ہوگا. لیکن وہ غریب کہاں رہتے ہیں، ان کی زندگی کیسے ہوتی ہے، ان کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے، اس چیز کی کسی کو بھی کوئی خبر نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ہمارے کہا جاتا ہے کہ سب سے افضل عمل کسی مومن کو خوشی پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، سب سے افضل عمل کسی مومن کو خوشی پہنچانا ہے. تم اس کے 70 کو ڈام دو، یعنی لباس کو. ہمیں ان غریبوں کو، ہمیں جو ہے نا ان کا ایک اس چیز کا خیال رکھتے، ہمیں اس کو ان کا خوشیاں ان کی کیا ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ ایک اچھے اسمارٹ گڈ لکنگ ہیں، آپ اچھے انداز میں ان لوگوں کا دکھ درد کا حصہ بن جائے، ان لوگوں کا دکھ درد بانٹیں، تو اتنے سے ہی ان لوگوں کو خوشی مل جائے. اس کے لیے آپ کو کوئی فنانس نہیں دینا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو کوئی پیسہ نہیں لگانا پڑے گا. ہاں، نہ ہی ہم لوگ یہ کوئی پیسہ مانگتے ہیں، کیونکہ یہ معرفت الہی، اللہ کی معرفت سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی میں جو کرنا چاہ رہا ہوں، اس کا بھی آگے آپ کو میں بتاؤں گا کہ کیوں اس کا نام معرفت الہی رکھا، کہ یہ آپ کو آگے انشاءاللہ تعالی اس کے بھی جوابات مل جائیں گے. اب اس کی بھوک مٹا دو یا اس کی ضرورت پوری کر دو. بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں کہ جو آپ کو بتا نہیں سکتے کہ ہم بھوکے ہیں، لیکن ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں تک اپروچ کریں گے. ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ان لوگوں تک ہم پوری کی پوری پہنچ کریں گے. اور ہمارا یہ مقصد معرفت الہی کا کسی سے کوئی پیسہ لینا یا کسی سے کوئی فنڈ لینا نہیں. معرفت الہی میری جو دوسری فرم ہے جو پی نیٹ ورک کے نام سے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے 50% شیئر میں نے اسی کام کے لیے رکھے ہیں، جو صرف ویلفیئر سوسائٹی کو جو سپورٹ کرے گی. ٹھیک ہے، اور اس کی ضرورت کو پوری کر دو. اور انشاءاللہ تعالی ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم جتنا ہو سکے اس کی ضرورت کو پوری کریں. ان لوگوں کو اگر کوئی اچھا لباس چاہیے ہوگا، اگر ان لوگوں کو اچھی تعلیم چاہیے ہوگی، اگر ان لوگوں کو اچھا سپورٹ چاہیے ہوگی، اگر ان لوگوں کو اچھا روزگار چاہیے ہوگا، اگر ان لوگوں کو اچھا یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ اکیلا بندہ تو پاسبل نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ العزیز میرے جیسے ایسے اور بھی بہت زیادہ دوست ہیں جو میرے ساتھ بھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ میں اس پلیٹ فارم کے تحت آپ لوگوں کے سے بھی میرے مطلب ہے کہ آپ لوگ بھی آئیں، میرا ساتھ دیں. یہ کوئی بہت مشکل نہیں، یہ بہت ہی آسان ہے. آپ میرا اس میں ساتھ دینے کے لیے، میرے اس سفر میں شامل ہونے کے لیے آپ اس واٹس ایپ کے گروپ پہ بھی آپ ایڈ ہو سکتے ہیں. آپ واٹس ایپ کے گروپ میں آپ آئیں، آپ کو لیٹسٹ سے لیٹسٹ اس کی اپڈیٹس ملتی رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ العزیز.